نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، پھر مسلمان بے حیائی بری بات سے بچتا کیوں نہیں بچ رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تو نماز کے قریب آئے گا تبھی تو نماز کی برکت سے مالا مال ہوگا نا۔ بے شک اللہ کا وعدہ حق ہے، نماز روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے، لیکن نماز بے حیائی اور برائی سے نہ دنیا کے تمام انسانوں کو روکتی ہے، نہ دنیا کے تمام مسلمانوں کو روکتی ہے، بلکہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی اسے ہے جو نماز کے قریب آتا ہے۔ اگر نماز کے قریب ہی نہ آئے، نماز پڑھے ہی نہ، کیا نماز کی برکت سے مالا مال ہوں گے؟ اس مجمع میں کوئی بیٹھا جس کو پیاس لگی ہے اور یہاں اسٹیج پر 5 بوتلیں پانی کی بھر کر رکھی ہے، کچھ دیر تک بوتلیں دیکھنے سے کیا پیاس بجھ جائے گی؟ جی اللہ نہ کرے 100,000 بار نہ کرے، اگر اس پاسکوڑا میں کسی کو ہارٹ کا پرابلم ہے اور پورے علاقے میں کوئی ہارٹ کا اسپیشلسٹ ڈاکٹر نہیں، آپ کو کسی نے بتایا کہ ایک اچھا کارڈیولوجسٹ، ایک اچھا ہارٹ کا ہاسپٹل اسپیشلی کولکتہ میں ہے، ابا کو لے کر کولکتہ جاؤ، اب ڈاکٹر وہاں ہے، اسپتال بھی ہے کولکتہ میں، ہارٹ کا پیشنٹ پاسکوڑا میں ہے، کیا آرام ہو جائے گا اس کو؟ جی آپ جب تک یہاں سے ابا کو لے کر کولکتہ جائیں گے نہیں، ڈاکٹر کو دکھائیں گے نہیں، تب تک ان کو آرام ہوگا؟ نہیں آرام ہوگا۔ یقیناً کھانا کھانے سے بھوک مٹتی ہے، لیکن بھوک مٹانا ہو تو کھانا پڑے گا، دیکھنے سے بھوک نہیں مٹے گی۔ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، لیکن پیاس بجھانا ہو تو پانی پینا پڑے گا، پانی دیکھنے سے پیاس نہیں بجھتی۔ اسی طرح اللہ کا وعدہ حق ہے، نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، لیکن روکتی کسے ہے؟ جو نماز کے قریب آتا ہے، جو نماز پڑھتا ہے۔ میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج ہماری اکثریت کا حال کیا ہے؟ یہ جو مجمع ہزاروں کا یہاں آ کر بیٹھا ہے، آج ہمارا حال یہ ہو چکا، ایسے جلسوں میں ہزاروں جو آتے ہیں، ہماری اکثریت عشاء کی نماز پڑھ کر آتی نہیں، اور گھر جانے کے بعد فجر کی نماز میں اٹھتی نہیں۔ نہ عشاء پڑھ کر آؤ، نہ گھر جا کر فجر کی نماز پڑھو۔ اللہ تمہیں کامیابی دے گا، اللہ تمہیں عزت دے گا، اللہ تمہیں سربلندی دے گا۔ اچھا مجھے بتاؤ، یہ جتنے بیٹھے ہیں سب انگوٹھا چھاپ تو نہیں ہوں گے، پڑھے لکھے نوجوان بھی ہوں گے، پڑھے لکھے نوجوان بھی ہوں گے، سارے غریب نہیں ہوں گے، مالدار بھی بیٹھے ہوں گے، سارے گاؤں دیہات والے نہیں، شہروں کے لوگ بھی آئے ہوں گے۔ آج بتائیے دنیا کا کوئی ایسا مسلمان ہے جس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ 24 گھنٹے میں 5 وقت نماز فرض ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا جس کو نہیں معلوم؟ جنگل میں رہنے والا ہوگا تو اسے بھی پتا ہوگا، تو کیا بتائیے شہر والوں کو اور پاسکوڑا جیسے علاقے میں رہنے والوں کو نہیں پتا کہ 5 وقت نماز فرض؟ 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض۔ ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر نماز معاف ہے، تو کس پر؟ اس پر جو مسلمان نہیں۔ نماز معاف ہے اس پر جو نابالغ ہو، نماز معاف ہے اس پر جو پاگل ہو، دیوانہ ہو، مجنون ہو، نماز معاف ہے اس پر جو مر گیا ہو، نماز معاف ہے حیض و نفاس والی عورت پر۔ علاوہ اس کے نماز کی فرضیت کا عالم جانتے ہو کیا ہے؟ فرمایا گیا ایک مسلمان جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ گئے ہوں، توجہ ہے نا آپ کی، ایک مسلمان جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ گئے، ایسا معذور، ایسا ہینڈی کیپ، اس پر بھی نماز معاف نہیں ہے۔ کہا گیا وہ کیسے پڑھے؟ مسجد تک جا نہیں سکتا، وضو کا لوٹا اٹھا نہیں سکتا، نل چلا نہیں سکتا، وہ کیسے پڑھے گا؟ تو فرمایا گیا تیمم کی نیت سے اپنے چہرے کو دیوار میں ہلکے سے رگڑ لے، چہرے کا مسح کر لے تیمم کی نیت سے، اور نماز کو ادا کرے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا گیا ایک عورت، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لکھتے ہیں، ایک عورت جس کو لیبر پین ہو رہا ہو،
جس کو درد ذہ ہو رہا ہو، بس ڈیلیوری ہونے والی ہے، اسپتال لے کر گئے، اس کو اسٹریچر پر لٹایا گیا، اندر وارڈ میں لے کر جا رہی ہیں، ڈیلیوری کے درد میں تڑپ رہی ہے، لیکن بچہ ابھی باہر آنا شروع نہیں ہوا، ابھی جسم سے ناپاک خون نکلنا شروع نہیں ہوا، ابھی درد میں تڑپتی ہے لیکن ڈیلیوری شروع نہیں ہوئی، اور نماز کا وقت ہو گیا تو فرمایا کہ وہ نماز بھی اس عورت پر فرض ہے۔ آپ بتائیے وہ نماز بھی اس پر معاف نہیں؟ جس کے دونوں ہاتھ دونوں پیر کٹ گئے ہوں ایسے مسلمان پر بھی نماز معاف نہیں؟ اے رات بھر پب جی کھیلنے والوں تم پر نماز معاف ہوگی؟ رات بھر یوٹیوب پر گندی گندی فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں تم پر نماز معاف ہوگی؟ ویب سیریز دیکھنے والوں تم پر نماز معاف ہوگی؟ ٹک ٹاک پر ریل پر دوسروں کی بیٹیوں کو ننگا ناچتا ہوا دیکھنے والوں تم پر نماز معاف ہوگی؟ آپ بتاؤ رات بھر جو لوڈو کھیلے گا، پب جی کھیلے گا، یوٹیوب فیس بک انسٹاگرام پر لگا رہے گا اور ایک وقت کی نماز معاف نہیں ہوگا، نماز نہیں پڑھے گا، کیا اس پر نماز معاف ہوگی؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اللہ قیامت میں جب پکڑ فرمائے گا نا، میں منبر پر موجود ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، اللہ قیامت میں جب کسی بندے کی پکڑ کر لے گا تو پوری کائنات مل کر بھی اللہ کی پکڑ سے تجھے اور مجھے بچا نہیں سکتی۔ یہ آوارہ گردی، یہ دنیا داری، یہ نفس کی لذتوں کے چکر میں رب رسول کی نافرمانی، میرے پیارے آقا کے پیروانوں نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ ذرا دیکھیں صوفیہ فرماتے ہیں اللہ نے قرآن مقدس میں 700 مقام پر نماز کا حکم دیا۔ کتنے مقام پر؟ سارے کہیں بلند آواز سے، کتنی جگہ پر؟ جن کو نہیں سنائی دیا ان کے لیے ایک بار بولے، کتنی جگہ پر؟ 700 مقام پر اللہ نے قرآن میں 700 مقام پر نماز کا حکم دیا۔ پھر بھی پڑھ رہا ہے مسلمان، پڑھ رہا ہے۔ میں جمعہ کی 2 رکعت کی بات نہیں کرتا، میں عید بقرہ عید کی بات نہیں کرتا، ارے وہ پڑھنے تو شرابی بھی آ جاتا ہے، وہ پڑھنے تو جواری بھی آ جاتا ہے، وہ پڑھنے تو رب رسول کا باغی بھی آ جاتا ہے۔ یہ کیا کمال ہے کہ تو بھی شب برات میں مسجد میں آ گیا، یہ کیا کمال ہے کہ تو بھی جمعہ کی 2 رکعت پڑھنے کے لیے مسجد میں آ گیا۔ ارے کمال تو یہ ہے کہ تو دنیا میں مصروف تھا، لیکن جب اللہ کے منادی نے آواز دیا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اللہ کے منادی نے جیسے ہی آواز دی تو نے دنیا کو جھٹک دیا اور رب کا سجدہ کرنے کے لیے اللہ کے گھر میں حاضر ہو گیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں ماہ رمضان میں پڑھ لینا۔ اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں میں رمضان میں پابندی کرتا ہوں۔ رمضان میں پابندی کرتے تو کوئی کمال نہیں کرتے، اس کی وجہ کہ جو تجھے نماز سے روکنے والا ہے نا، اللہ نے اس کو قید کر دیا۔ جو نماز سے روکنے والا تیرا دشمن شیطان تھا، اللہ نے اس کو قید کر دیا، تو تو مزے سے خوب پڑھتا رہا، تو نے فجر بھی پڑھا، ظہر بھی پڑھا، عصر بھی پڑھا، تو نے دن بھر بھوکے رہ کر تراویح بھی پڑھ لی، تو نے کوئی کمال نہیں کیا۔ جو تجھے روکنے والا دشمن تھا جب وہ قید میں گیا تو نے خوب پڑھ لیا۔ کمال تو یہ ہے کہ روکنے والا دشمن آزاد گھومتا ہو اور تو 5 وقت اس کا مقابلہ کر کے اللہ کا سجدہ ادا کر۔ ذرا اس کا مقابلہ کر کے پڑھ تو صحیح۔ میرے نبی نے حدیث مبارکہ میں نماز کی تاکید بھی کی، نمازی کو کیا انعام ملے گا میرے آقا نے یہ بھی اعلان کر دیا۔ نماز نہیں پڑھو گے تو انجام کیا ہوگا حضور نے یہ بھی بتا دیا۔ سنا ہے کہ نہیں آپ نے؟ پڑھو گے تو انعام کا وعدہ۔ میرے نبی فرماتے نماز رضا الہی کا ذریعہ ہے، نماز مومن کی معراج، نماز حق و باطل میں فرق پیدا کرنے والی چیز ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز رزق میں برکت کا سبب ہے، نماز قبر کے اندر مومن کے لیے نور ہے، نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب بتائیے میرے نبی نے اتنی فضیلت گنا دی، میرے پیارے آقا کے پیروانوں آج ہم سے لوگ کہتے ہیں حضرت نماز پر تقریر کریے، نماز پر تقریر کریے، کہیں کہتے ہیں شراب کے بارے میں بولیے، کہیں کہتے ہیں
ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بولیے. ہم کہتے ہیں کہ میری قوم, اللہ اس کے رسول نے جب 1450 سال پہلے نماز کے بارے میں بتا دیا, ماں باپ کے حقوق کے بارے میں بتا دیا, شراب کے بارے میں بتا دیا, جب میری قوم وہ ماننے کو تیار نہیں, جو رب رسول کی بات نہ مانے, مجھ جیسے مولوی کی بات کو کیا مانے گا؟ کوئی ڈکی چھپی بات تو نہیں. آپ جانتے ہو صوفیہ نے کیا کہا؟ سنیں غور سے. آج اگر بیوی شوہر کی بات نہ مانے, ایک بار سمجھایا کل سے نمک کم ڈالنا, آج کل تیل بہت زیادہ ہو رہا ہے, تیل کم کرنا, آج مرچی بڑھا دیا تم نے, نمک کم ہوا تو مرچی بڑھ گئی. ایک دن, 2 دن, 3 دن, 4 دن, 5 دن سمجھائے گا شوہر, پھر بھی بیوی کو سمجھ میں نہیں آ رہا. بتائیے اس کے تیور بدلیں گے کہ نہیں بدلیں گے؟ اس کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ فوراً تیور بدل جائیں گے. اگر شاگرد, استاد اپنے شاگرد کو, توجہ ہے نا آپ کی, استاد اپنے شاگرد کو کوئی بات 1 بار 2 بار 3 بار کہے, شاگرد نہ مانے, استاد سر آنکھوں پہ بٹھائے گا, اس کو کیا کرے گا؟ سزا دے گا, مارے گا, پیٹے گا. اگر پیر صاحب آپ کو کوئی کام کہیں, پیر صاحب آپ کو کوئی بات کہیں, مانو گے کہ نہیں مانو گے؟ جی, ارے پیر صاحب سے تو اتنی محبت ہے کہ پیر صاحب ایک بار ہمارے گھر آئے, لیکن ہم کو پتا چل گیا کہ مٹھائی کون سی پسند ہے, چائے کیسی پیتے ہیں, پانی کیسا ٹھنڈا پیتے ہیں کہ سادہ پیتے ہیں, گھر کے نل کا پی لیں گے کہ بوٹل والا پییں گے. آپ بتائیے یہ سب پتا چلتا کہ نہیں چلتا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, اگر پیر کوئی بات کہے اور شاگرد مرید نہ مانے, پیر کے تیور بدل جاتے ہیں. اگر مالک کوئی بات کہے نوکر نہ مانے تو فوراً مالک کو اپنے نوکر پر غصہ آتا ہے. اگر شوہر کوئی بات کہے اور بیوی نہ مانے تو شوہر کے تیور بدل جاتے ہیں. اللہ کسی بات کا حکم ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس کے ذریعے 700 مرتبہ دے اور پھر بھی ہم نہ مانے, اس روئے زمین پر ہم سے بڑا کوئی نافرمان ہوگا؟ بلکہ صوفیہ نے کیا فرمایا سنو, فرماتے تو نے اگر فجر کی نماز نہیں پڑھی, تو نے اگر فجر نہیں پڑھا, ایک فجر قضا کر کے تو نے 700 بار اللہ کی نافرمانی کی. تو نے ظہر نہیں پڑھا, ایک ظہر قضا کر کے تو نے 700 بار اللہ کی نافرمانی کی. تو نے اگر عصر بھی نہیں پڑھا, ایک عصر کی نماز قضا کر کے تو نے 700 بار اللہ کی نافرمانی کی. اب دن بھر کی 5 نمازوں کا حساب لگا لے, اگر 5 وقت کی نہیں پڑھتے تو 700 into 5 کتنا ہوتا ہے؟ روزانہ کتنی بار اپنے رب کی نافرمانی کر رہے ہو؟ اب بتائیے دن اور رات میں ہزاروں بار اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہو, پھر بھی وہ آسمان سے پانی برساتا ہے کہ نہیں برساتا؟ پھر بھی زمین سے سبزہ اگاتا ہے کہ نہیں اگاتا؟ رات سونے کے بعد صبح اٹھنے کی مہلت دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ارے فجر نہیں پڑھا, ظہر نہیں پڑھا, عصر مغرب عشاء نہیں پڑھا, پھر بھی وہ روزی تنگ نہیں کرتا. اللہ کھلاتا بھی ہے, پلاتا بھی ہے, رات سونے کے بعد صبح اٹھاتا بھی ہے, عزت بھی دیتا ہے, دولت بھی دیتا ہے, اولاد بھی دیتا ہے, نعمت بھی دیتا ہے. اے مسلمانوں, جب دن رات اللہ رسول کی نافرمانی کے بعد اللہ کی یہ کرم نوازیاں ہیں, اگر توبہ کر کے پلٹ آؤ گے, میں ہندوستان کی سرزمین پر ہوں, ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, اگر ہر مسلمان توبہ کر کے پلٹ آئے, اللہ اس کو وہی عزت پھر سے عطا کرے گا جو عزت اللہ نے میرے غریب نواز کو عطا فرمایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا کانفرنس. تم ذرا پلٹو تو صحیح, تم رب کے سجدے کرو تو صحیح, تم اپنے رب سے صلح تو کر لو. تمہارے پاس ہر چیز کے لیے وقت نہیں تو اللہ کا سجدہ کرنے کے لیے وقت, آئی پی ایل کا میچ دیکھنے کے لیے ٹائم ہے, ٹی وی سیریل ڈرامے دیکھنے کے لیے ٹائم ہے, عید کی بقرہ عید کی شاپنگ کرنے کے لیے ٹائم ہے, ہر رشتہ دار اور پڑوسی اور گاؤں والوں کی منگنی میں, نکاح میں, ولیمے میں, بارات میں جانے کے لیے ٹائم ہے. 8 گھنٹے 10-12 گھنٹے اپنے پیٹ کے لیے دکان پر بیٹھ کر, کھیت میں بیٹھ کر, فیکٹری میں بیٹھ کر مال کمانے کے لیے ٹائم ہے. اگر تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے تو صرف اللہ کے لیے ٹائم نہیں. 24 گھنٹے میں اگر تم 5 وقت نماز کی پابندی کرو,
کتنا ٹائم جائے گا؟ 8 گھنٹہ ختم ہو جائے گا. 8 گھنٹہ لگے گا 5 ٹائم نماز پڑھنے میں. 4 گھنٹہ 2 گھنٹہ کتنا ٹائم؟ اگر 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو بھی میکسیمم 1.25 گھنٹے 1.5 گھنٹے، اس سے زیادہ ٹائم نہیں. اتنا 24 گھنٹے جس نے دیے، ہر نعمت جس نے دی، ساری عزت و برکت جس نے دی، اگر ہر 24 گھنٹے میں اس کے لیے ہمارے پاس 1.25 گھنٹے کا ٹائم نہیں ہے. آپ بتائیے، اذان ہو گئی، دکان پہ بیٹھے، اللہ اسی وقت ناراض ہو جائے اور آپ کی آدھی باڈی کو لکوا مار دے، کیا کرو گے؟ بتاؤ کیا کرو گے؟ کچھ کر لو گے؟ پھر کام پر رہو گے یا اسپتال میں رہو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ ذرا نعرہ تکبیر